أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ ٹرن پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 to 105 ہم نے کور کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آتے ہیں تو جو تبلیغی دور موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا ہے اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت کو بہت کنسائز وے میں جو بیان کیا ہے، اسٹریٹ فارورڈ وے میں، اس میں چند امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے آئی تھی، جیسے کہ اللہ کی آیتوں سے کیا مراد ہوتا ہے، پھر ظلم سے کیا مراد ہوتا ہے، اور فساد سے کیا مراد ہوتا ہے اسلامی اور قرآنی اصطلاح میں، قرآنی ٹرمینالوجی میں. تو وہ ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا. آیت نمبر 106 آنورڈس انشاءاللہ آج ہم اسٹڈی کریں گے. تو ان سب باتوں کے جواب میں فرعون نے کہا قال ان کنت جئت بآیات فاتی بہا ان کنت من الصادقین، کہ اے موسیٰ اگر تم سچے ہو تو ان نشانیوں کو سامنے لاؤ، ان آیات کو، ان جن معجزات کے ساتھ تم آئے ہو ان کو سامنے رکھو اگر تم سچے ہو تو. فَأَلْقَى عَصَاهُ، اب موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں، معجزات میں، دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ نشانی ایک بہت براڈر ٹرم ہے، معجزات ان نشانیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک ایسپیکٹ ہے. جیسے اللہ کی آیات سے مراد چاند، ستارے، سورج اور جو پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں اور حشرات الارض ہیں جتنے، ان تمام مخلوقات اور ہر چیز جو نیچرل وے میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وہ قدرت کے قوانین ہیں جس کے تحت پوری یونیورس گورن ہوتی ہے، نیچرل لاز ہیں جن کے تحت پوری یونیورس جو ہے گورن ہوتی ہے. گریویٹیشنل فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، الیکٹریکل فورس ہے، الیکٹروسٹیٹک فورس ہے، ہر طرح کی فورسز جو نیچر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے خاص قسم کی نشانی وہ ہے جو سپر نیچرل نشانیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے ہی بنائے ہوئے نیچرل قانون کے مخالف کام کرتی ہیں. یعنی معجزات بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے قدرتی قوانین کے مخالف، وقتی طور پہ اللہ اپنے ہی قانون کو تبدیل کر کے کسی شے کو واقع ہونے کا موقع دیتا ہے یا کسی شے کو ہیپن کرواتا ہے اپنے ہی قانون کے مخالف، تو وہ عام ذہنوں پہ اس چیز کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور معجزہ ہے کہ اگر وہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ پٹکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا. اب ظاہر ہے یہ قدرت کا قانون نہیں ہے، ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اپنی لاٹھی کو زمین پہ پٹکے گا تو وہ سانپ نہیں بنے گی. اور اگر کوئی کہے گا کہ کسی کے لاٹھی پٹکنے سے وہ سانپ بن جاتی ہے تو ہم اس کی بات کو یقین نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو نیچرل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے تحت یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن جس اللہ نے اس قانون کو بنایا ہے کہ لاٹھی کے پٹکنے سے بھی لاٹھی لاٹھی ہی رہے گی، اور دنیا کا جو نیچرل قانون ہے جس کے تحت پوری دنیا گورن ہوتی ہے، وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس قانون کو وقتی طور پہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دے اور دوسرا قانون لے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو عمومی طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نیچرل قانون سے ہٹ کے ان کو کچھ ایسی نشانیاں دی جاتی ہیں جس سے انسانوں کے ذہن پہ ان کی صداقت اور ان کی سچائی اور ان کا عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہونا جو ہے، یہ اس بات کی صداقت واضح ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معاوضے دیے گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا. تو فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو پٹک دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک بہت بڑا واضح سانپ بن کے سامنے آ گیا. اصل میں سانپ کے لیے جو عربی زبان میں ورڈ ہے وہ ثعب کا ہے، لیکن یہاں پہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے رحمان ورڈ جو ہے رحم سے بنا ہے نا، رحم سے رحمان،
کسی بھی چیز میں مبالغہ پیدا کرنا ہوتا ہے عربی زبان میں، سپرلیٹو ڈگری دینی ہوتی ہے۔ مبالغے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں مبالغے کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریشن، عربی میں مبالغے کا مطلب ہوتا ہے، یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو سپرلیٹو ڈگری میں شو کرنے کے لیے۔ جیسے رحم ایک فیچر ہے، اگر اس کو سپرلیٹو سینس میں شو کرنا ہو تو ہم کہیں گے رحمان، ہے نا۔ تو الف اور نون جو زیادہ کر کے جو ہے وہ اس میں مبالغے کا صیغہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صعب سانپ کو کہتے ہیں، لیکن سانپ میں بھی ایک بہت بڑا سانپ، سب سے بڑا سانپ جو ہے، تو اس کے لیے یوز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ورڈ ثعبان مبین، صرف ثعبان نہیں بلکہ مبین بھی، واضح، جس کو یعنی کوئی شخص جو ہے اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، بالکل واضح طور پہ کلیئر کٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ تو القا عصاہ، موسیٰ نے اپنے عصا پٹک دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو بہت بڑا سانپ بن کے جو ہے سامنے آیا۔ ونزع یدہ، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں ڈالا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ ایک بہت سفید چمکتا ہوا روشنی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور یہ سمجھ لیجیے اس بات کو، معجزے کو لغوی طور پہ، اس کو اس کے لٹرل سینس کے ساتھ اس پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ہرگز اس کو ہم جو ہے وہ تمثیلی طور پہ انٹرپریٹ نہیں کریں گے۔ تمثیلی طور پہ انٹرپریٹ کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، میٹافوریکل انٹرپریٹیشن والی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اہل زبان سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز میٹافوریکل ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ انبیاء کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ میٹافوریکل نہیں ہوتے، وہ ریئل سینس میں ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے قانون کو رد بدل کرنے میں، اس کو تبدیل کرنے میں قادر ہے پورے طور پہ۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ لائٹ ظاہر ہوتی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے بہت سفید چمکتا ہوا جو ہے وہ ہاتھ ان کا ظاہر ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ قال الملاء من قوم فرعون، اب یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے تھے، 9 بڑے بڑے معجزے تھے، اس میں سے 2 کا جو ہے یہاں پہ پریزنٹیشن ہوا۔ ان 2 کو دیکھنے کے بعد فرعون کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، قال الملاء من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ جو ہے، یعنی موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، یا پھر جادو کے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ یہ معجزہ جو ہے، یا یہ موسیٰ جو ہے، لساحر علیم، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت عالم جادوگر ہے۔ دیکھیے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہونا اس بات کو قبول نہیں کیا، اس بات کو بھی قبول نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کی صداقت کے دلیل ہیں، بلکہ اس بات کو، ان کے سامنے جو ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کو اپنے عقل کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھتے ہیں مصر کے اندر، آج بھی جو لوگ ایجپٹ وغیرہ کی اسٹڈی کرتے ہیں، جس کو ایجپٹولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک باضابطہ ایک سبجیکٹ ہسٹری کے اندر، یہ اس میں اینسینٹ ایجپٹ کے جو کلچرز ہیں، اور ان کا جو وہاں تعلیمی نظام تھا، ان کا جو علوم تھا، اور ان کا جو پورا یعنی ریلیجن تھا، اس کی ایک باضابطہ اسٹڈی ہوتی ہے، ان کا اسٹرکچرل، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر اینسینٹ ٹائمز میں اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے گئے، اتنی بڑی بڑی جو چیزیں بنائی گئی جو انسانوں سے مطلب یعنی قریب ٹو ناممکن ہے اس زمانے کے لیے انسانوں سے۔ یعنی ابھی کی ٹیکنالوجیز کو اگر ہٹا دیا جائے، پچھلے 50-60 سال کی، 100 سال کی ٹیکنالوجیز کو، تو یعنی انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو عمارتیں وہ کھڑی کر دیں، اور اتنے بھاری بھاری پتھر، یعنی اگر ایجپٹ کے پیرامڈ کے بارے میں ہی بات کیا جائے تو 30 ٹن کے اس کے ایک پتھر ہیں، اور جو اتنے 100 میٹر کی اونچائی پہ، 700 یا 800 میٹر کی اونچائی پہ جو ہے وہ لے جائے جاتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے انسانوں کے لیے کہ اس مقام تک اس طرح سے لے جایا جائے۔ تو یہ یعنی اس زمانے میں کچھ نہ کچھ یوں سمجھ لیجیے کہ ان نیچرل قوتیں ضرور رہی ہوں گی ان لوگوں کے پاس، جن کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں باضابطہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے ہسٹری کے اندر ایجپٹ کے تعلق سے۔ تو جو لوگ ایجپٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے جادو وغیرہ کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ تھا ایجپٹ کے اندر، اور طرح طرح کے ماہر جادوگر اور اس طرح کے علوم کو سیکھنے کا اور پڑھانے کا رواج بہت تھا۔ تو جس چیز کا رواج زیادہ ہوتا ہے، انسان اسی کے حساب سے چیزوں کو سمجھتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ یعنی ہندوستان میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چیچک کی بیماری ہوتی تھی، تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کسی دیوی کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو علم تھا، ان کو جو سمجھ تھی، اس حساب سے ہی وہ اپنے آس پاس کے نیچرل فینومینا کو ایکسپلین کرتے تھے۔ تو اب جب یعنی علم انسانوں کی ترقی ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ اس چیز کے جسم میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور اس انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے علم کے حساب سے ہی چیزوں کو سمجھتا ہے، اور جتنا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا، یعنی اس کی
تعبیر کرتا ہے، اسی اپنی علم کی لمیٹیشنز کے اندر ہی وہ اپنی چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو اس زمانے کا جو علم تھا اس کے حساب سے جو ہے جادوگروں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا. یریدو، اب یہ دیکھیے یہاں سے پروپیگنڈا شروع ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی صداقت عوام پہ بہت واضح ہو گئی جب انہوں نے اپنا یہ معجزہ دکھایا ہے اور اپنی بات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ عوام پہ اس کی ایک بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی ایک تو شخصیت ہی ویسی ہوتی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو معجزات کا صدور ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے لوگوں کے پبلک اوپینین کو شیپ کرنے اور اس کو چینج کرنے میں ایک بہت یعنی پاورفل قوت رکھتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر جو بادشاہ ہیں یا جو حکام ہیں یا جن کی زمین کے اندر قوتیں ہیں یا جن کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں موجودہ نظام سے، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ دعوت حق کو کھلے عام ہونے دیا جائے. اگر دعوت حق کو کھلے عام ہونے دیا جائے گا وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، وداؤٹ کریٹنگ اینی پروپیگنڈا اگینسٹ دوز دعوت، تو پرابلم یہ ہوگی کہ عوام جو ہے اس کو قبول کرے گی. کیونکہ عوام کتنی بھی بری ہو جائے، عام طور پہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے بغیر پروپیگنڈے کے اور بغیر جو اپوزنگ قوتوں کے اس کے سامنے حق کو رکھا جائے، تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود کہ وہ حق کو قبول کر سکیں. لیکن اگر حق کی قبولیت سے روکنا ہے عوام کو، تو عوام کے ذہن میں نفرت کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. عوام کے ذہن میں داعیان حق کے خلاف باتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں پیدا کیا جائے گا تو عوام جو ہے وہ داعیان حق کی بات کو مان لے گی، ہے نا. یہ عوام چاہے کتنی بھی بیوقوف ہو، کتنی بھی جاہل ہو، کتنی بھی مخالف ہو، عوام کے اندر ہمیشہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کا مادہ رکھتی. تو اگر اہل حق کو بدنام نہ کریں حکام اور جو ہے وہ رولرز اور جو پاورفل لوگ ہیں، تو اہل حق کی دعوت بہت مؤثر ہو جائے گی. تو یہ تو ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے فرعونیوں کا اور ہر زمانے میں جو مخالف قوتوں کا، اور انبیاء علیہ السلام اور توحید کی مخالف قوتوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اہل حق کی امیج کو خراب کرتے ہیں. اگر وہ امیج کو خراب نہیں کریں گے تو پھر اہل حق کی بات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اور ایک بار جب امیج کو خراب کر دیں گے تو انسان کا ذہن ایسا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں وہ نیگیٹو پرسپشن بنا لے تو اس کی طرف سے اچھی باتوں کو وہ قبول نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اچھی باتوں کے میں بھی وہ غلط نیت کو کھوجتا رہتا ہے نا. کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی، ضرور اس کے پیچھے یہ ریزن ہوگا، فلاں شخص نے یہ بات کہی، ضرور اس کے پیچھے یہ ریزن ہوگا. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ عام انسانوں کا ذہن اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر ان کا ذہن کسی کے بارے میں نیگیٹو پرسپشن بلڈ کر لیا تو اس کے بارے میں اس کی طرف سے اگر اچھی بات بھی آئے گی تو انسان اس کے لیے کوئی نہ کوئی غلط وجہ جو ہے تلاش کر لیتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اس کی یہ نیت ہوگی. لیکن اگر امیج صحیح ہے، اگر امیج اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، فطری طور پہ قائم ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے عوام کے لیے حق کا قبول کرنا. یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، صرف ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے روحانیت کا نام نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عقیدہ اور روحانیت اصل ہے اسلام کی، لیکن اسلام کا ایک سیاسی اور ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے اکنامک اور ایک پولیٹیکل نظام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ کرام نے اس کو قائم کر کے دکھایا، تاکہ اس کے ذریعے سے فضا عام کی جا سکے کہ اب جو ہے فضا ہموار ہوگی دعوت کی. اگر اسلام مضبوط ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، قوت میں ہوتا ہے، تو فضائیں ہموار ہوتی ہیں کہ اب جو داعی ہیں حق کے وہ اپنی بات رکھیں گے تو لوگوں کو اس کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ظاہر کسی انفرادی شخص پہ زور نہیں کیا جا سکتا، زور جو ہے وہ فردن انڈیویجول لیول پہ زور جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر. حق بات کی قبولیت کے لیے بھی آپ زور نہیں ڈال سکتے کسی کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. لیکن ہاں اللہ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نظام ایسا دیا، نظام مصطفیٰ کے روپ میں، جس کے تحت کیا ہے کہ جو راہیں ہموار کی جائیں گی، ماحول ایسا بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کے اندر حق کی قبولیت کا مادہ بڑھے. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یہی کہہ کے رد کرنا چاہا اور یہی کہہ کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہا، جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا کہ یریدو ان یخرجکم من ارضکم، کہ یہ موسیٰ تو وہ شخص ہے جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے. اب یہ کنہوں نے کہا؟ فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی عوام کو سمجھانا چاہا، یریدو یہ موسیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے ان یخرجکم کہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمینوں میں سے. فماذا تأمرون تو بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے. دیکھیے عوام یا حکام جو یا اس طرح کے لیڈرز جو ہوتے ہیں، عقل مند جو ہوتے ہیں، جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ تو فورس کے ذریعے ایک دم بالکل کچل دینے کے قائل ہوتے ہیں.
لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ پبلک اوپینین کو چینج کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے پبلک اوپینین کو چینج کیا جا رہا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم. موسیٰ کے بارے میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ موسیٰ کا اصل میں ارادہ تو حکومت پہ قبضہ کر کے تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دینا ہے. اصل ارادہ اس کا توحید وغیرہ نہیں ہے. اصل ارادہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے پیغام پہنچانا نہیں ہے. موسیٰ کا اصل ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دیا جائے، من ارضکم، تمہاری زمینوں سے. اب ظاہر ہے یہ بات جب لوگوں کے ذہن میں ٹائم ٹو ٹائم مختلف میڈیمز کے تھرو، مختلف ذرائع کے تھرو، مختلف یعنی جو میتھڈولوجیز ہیں ان کے تھرو اگر عوام کے ذہن میں اس بات کو مضبوط کر کے بٹھال دیا جائے تو عوام چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، ایز اے کلیکٹیولی بہت معصوم ہوتی ہے. انڈیویجولی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کلیکٹیولی دے بہیو ان اے ویری پریمیٹیو وے. ہیومن بینگس کی خاصیت یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں سائیکولوجی کے اندر، کہ ہیومن بینگس انڈیویجولی ایون اف دے آر اسمارٹ collectively they behave way in a very primitive, very tribalistic way. ٹھیک ہے، تو کلیکٹو جو ہیومن بینگ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ذرا یعنی بہت آپ سمجھ لیجیے کہ معصومانہ ہوتا ہے. تو عام پبلک ذہن کو، ایک انسان کو کنونس کرنا مشکل ہے، عام پبلک اوپینین کو چینج کرنا آسان ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے مختلف میتھڈولوجیز ہوتی ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں باتوں کو اچھے سے. تو اس کے ذریعے اگر لوگوں کے ذہن کو تبدیل کیا جائے تو لوگ خود ہی مخالف ہو جائیں گے دعوت حق کے. اب پھر جو ہے حکمرانوں کو طاقت اور قوت کی اس طرح استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کا ذہن خود ہی بدل ہو گیا اب، یعنی داعی کے خلاف یا حق کی بات کے خلاف یا دین حق کے خلاف. تو فماذا تأمرون، اور پھر وہ ایسا پورٹرے کرتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا اوپینین کیا ہے. اس کے ذریعے یعنی ایک امیج ایسی کریٹ کی جاتی ہے کہ اصل میں پبلک اوپینین کا ہی ویلو ہے، اصل میں کوئی چیز فورس بھی نہیں کی جا رہی. لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہو رہا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ ان کا ارادہ، موسیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے. گویا یہ ایک پروپیگنڈا والی سچویشن کریٹ کر کے پبلک کے اوپینین کو چینج کیا گیا، اور پھر پبلک کو ہی یہ، یعنی جب پبلک کا اوپینین چینج ہو گیا تو پبلک کو ہی اختیار دے دیا گیا کہ بتائیے آپ کیا رائے دیتے ہیں، جو آپ سجیسٹ کریں گے اس کے اکارڈنگ ہوگا. تو یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے دعوت حق کی مخالفت کا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا فرعون کے دور سے ہو رہا ہے. قالوا ارجعوا اخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم. اب انہوں نے سجیشن نہیں دیا، عام پبلک نے اور یعنی فرعون کے درباریوں نے یہ سجیشن دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو ابھی کچھ دن کے لیے چھوڑ دیجئے. فارسل فی المدائن حاشرین، اور مدائن یعنی شہروں کے اندر، مدینہ کی جمع ہے یہ، مدائن شہروں کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ اعلان کرنے والوں کو بھیجیں، جمع کرنے والوں کو بھیجیں. حاشرین سے مراد یعنی جمع کرنے والے ہیں، شہروں کے اندر سے جمع کرنے والوں کو بھیجیں اور پتہ لگائیں کہ یاتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس لے آئے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو. گویا پبلک کا ایک ذہن میں بات آئی اور بہت یعنی اچھی بات تھی کہ بھائی بڑے بڑے جو جادوگر ہیں مصر کے اندر، آپ کا اتنا بڑا ملک ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جائے اور آپ کے پاس سارے جادوگر جمع ہوں اور پھر موسیٰ سے مقابلہ ہو. وجاء السحرۃ فرعون. اب یہ معاملہ ہوا ظاہر ہے جب جادوگر جمع ہو کے ایک جگہ فرعون کے پاس آتے ہیں. وجاء السحرۃ فرعون، تو فرعون کے پاس جب جادوگر آ جاتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اے فرعون کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے، کوئی ہمیں کچھ فائدہ ملے گا، کچھ یعنی انعام ملے گا اگر ہم غالب ہو جائیں، تو اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب ہو جائیں. اب یہ آپ بات سمجھ لیجیے، ذرا اسٹیٹ ایمرجنسی کی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ چھوٹا موٹا کوئی مقابلہ ہونا تھا، جبکہ تمام شہروں سے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے اور فرعون نے اس ایفرٹ کو گوارا کیا کہ تمام شہر سے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جادوگروں کے، ان کو بلا کے موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے ان جادوگروں سے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی، یہ پبلک، عام پبلک کے سامنے یہ بات آ چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر جیسے بات میں نے بار بار کہی کہ اسباب کو ان کا تابع کر دیتا ہے. تو اب یہ سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ بظاہر لوگوں کو لگ رہا تھا، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ہو سکتا ہے یہ لگ رہا ہو کہ یار یہ تو یعنی چھوٹی سی بات تھی، اتنی بڑی بات ہو گئی، اب تمام جگہ سے لوگ جمع ہوں گے، تمام بڑے بڑے جادوگر آئیں گے اور تمام لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ آ رہی ہوگی. تو بظاہر یہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی جو ہوا ہے وہ ہمارے مخالف ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ پلاننگ کرتا ہے. لہٰذا اللہ کو یہ مقصود تھا کہ تمام لوگوں کے سامنے یہ حق ظاہر ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں. لہٰذا اسٹیٹ لیول پہ یہ کام ہوا. اور فرعون، آپ اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے جتنی قوت اور جتنی طاقت اور جتنی پریپریشن کر رہا ہے، یہ خود مخالف کی
قوت اور اس کی صلاحیت اور اس کی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کوئی چھوٹا موٹا آدمی سمجھتا تو وہ تو ایسے ہی فوراً جیل میں بند کروا دیتا، ہے نا، یا قتل کروا دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کی جاذبیت اور ان کی پرسنالٹی اور ان کا جو ایک قبولیت کا ماحول مصر کے اندر قائم ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا، اس کو توڑنے کے لیے فرعون نے ضروری سمجھا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو، تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے اور موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے۔ اور فرعون یہ سمجھتا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے جادوگر آئیں گے اور موسیٰ ان کے سامنے زیر ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، تو موسیٰ جو ہے ذلیل ہو جائے گا، پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ موسیٰ کو ہم سزا دے سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، فرعون نے کچھ اور ارادہ کیا، تو اس نے اپنے ارادے کے تحت وہ کام کیا جو اس کے نزدیک بیسٹ تھا، اللہ نے اپنے ارادے کے تحت وہ کام کیا جو اللہ کے علم میں بیسٹ تھا۔ تو جادوگر آ گئے۔ اب جادوگروں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون سے، وجاء السحرۃ فرعون، کہ جب جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، قالو، تو کہا انہوں نے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے فرعون کیا ہمارے لیے کچھ فائدہ ہے، کوئی اجر ہے جو ہم اگر غالب آ جائیں موسیٰ کے اوپر؟ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، کیونکہ ایک سڈن شفٹ ہوگا ان کے بیہیویئر میں، جادوگروں کے بیہیویئر میں۔ آپ کچھ ہی آیتوں کے بعد ایک بہترین شفٹ دیکھیں گے، اور تب آپ جو ہے وہ کمپیئر کریں کہ ایمان کی موجودگی اور ایمان کے ایبسنس میں انسان کے بیہیویئر میں، انسان کی زندگی کی اورینٹیشن میں، انسان کی جو سمجھ لیجیے کہ ترجیحات میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں پہ جب جادوگر آئے ہیں تو ظاہر مشرک تھے، ابھی تک ایمان تو نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جب فرعون کے پاس بات رکھی تو کیا بات رکھی کہ اے فرعون ہمیں کچھ پیسہ ویسا مل جائے، کچھ انعام مل جائے اگر ہم غالب ہو جائیں تو۔ یعنی ان کی تمام کنسرن اس بات کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ ان کا اپنا مفاد کتنا ہوتا ہے، اپنا فائدہ کتنا ہوتا ہے، کتنے کی کمائی ہو جاتی ہے اس انسیڈنٹ سے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ذہن میں آپ رکھیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے یوز کریں گے انہی کے بیہیویئر کو انالائز کرنے میں، جادوگروں کے بیہیویئر کو انالائز کرنے میں۔ قال نعم، تو فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور صرف انعام نہیں بلکہ تم میرے مقرب بندوں میں ہو جاؤ گے، میرے مقرب یعنی درباریوں میں ہو جاؤ گے، بہت اونچا مقام ہم تمہیں دے دیں گے، بہت اونچی پوزیشن دے دیں گے حکومتوں کے اندر۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون کتنا ڈیسپریٹ تھا، کہ اگر یہ مقابلہ کوئی چھوٹا سا ہوتا تو فرعون اتنے بڑے انعام کا وعدہ نہیں کرتا۔ بڑا انعام بھی بڑے کاموں پہ دیا جاتا ہے، چھوٹے کاموں پہ چھوٹا انعام دیا جاتا ہے، تو اتنا بڑا انعام اگر فرعون دینے کو تیار تھا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون کا لیول آف ڈیسپریشن کیا تھا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ عید کا دن طے ہوا۔ عید سے وہ نہ سمجھیں جو ہم لوگوں کی عید ہوتی ہے، عید عربی زبان میں کسی بھی ایسے فیسٹیول کو کہتے ہیں جس دن پوری قوم جو ہے جمع ہو کے خوشی مناتی ہے۔ تو عید کا دن طے ہوا جب یہ دونوں یعنی جادوگروں کا لشکر سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سامنے آئے۔ اب تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 جادوگر، بڑے بڑے جادوگر آئے تھے فرعون کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے صرف 70 کا انتخاب کیا گیا تھا، 70 سلیکٹڈ گریٹسٹ میجیشین آف ایجپٹ، وہ سلیکٹ کیا گیا تھا ان کو مقابلے کرنے کے لیے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ دونوں آگے سامنے سامنے ہیں۔ عید کا دن ہے اور چاشت کا وقت تھا، چاشت کا وقت وہی 10 بجے کے آس پاس، یعنی سمجھ لیجیے کہ دن کی شروعات ہی تھی۔ اور ماحول آپ تصور کریں کہ پورے ایجپٹ میں اس بات کا اعلان ہو چکا ہے، بہت دور دور سے لوگ سفر کر کے آئے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، اور عید کا دن ہے تو ظاہر ہے کہ ایک گیدرنگ اپنے آپ میں ہے بہت بڑی۔ تو اس دن ایسے موقع کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تاکہ حق کا اظہار اس طرح ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے۔ تو اب آمنے سامنے جب ہوئے ہیں تو قالو یا موسیٰ، تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، یا تو آپ ڈالیے، آپ کو جو دکھانا ہے، آپ کو جو کرتب دکھانا ہے وہ یا تو آپ پہلے کر دیجئے یا پھر ہم لوگ پہلے کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابھی بات طے ہو گئی ان دونوں کے درمیان کہ بھائی کیا کون پہلے ڈالے گا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القو، کہ تم لوگ پہلے ڈالو۔ اب یہاں پہ میں اپنی بات کو چونکہ ختم کروں گا کیونکہ اس کے آگے جو چیزیں ہیں وہ پھر آپس میں لنکڈ ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹرن پہ ہوگا۔ تو ذہن میں آپ نے اس بات کو بنائے رکھیے کہ جادوگروں کا پورا جتھا جو ہے مقابلے کے لیے آ گیا ہے، دن کا تعین ہو چکا ہے، چاشت کا وقت ہے، اور پوری یعنی بہت بڑا مجمع ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ایک طرف ہیں اور 70,000 کا جادوگروں کا لشکر ایک طرف ہے، جن میں سے 70 ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان جادوگروں کے۔
تو وہ سامنے کھڑے ہیں، ادھر موسیٰ اور ہارون سامنے کھڑے ہیں، ان دونوں میں مکالمہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کریں کہ پہلے ہم لوگ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ ڈالو، تمہیں جو کرتب دکھانا ہے، جو جادو دکھانا ہے، جو تاثیر پیدا کرنی ہے، وہ تم پہلے کر لو۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 115 ہم نے کور کر لیا ہے، 116 کا پہلا ٹکڑا، ناٹ 116 کمپلیٹ نہیں کیا ہے، 116 کا پہلا ٹکڑا جو ہے قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ڈالو۔ تو یہاں پہ ہم بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے آگے کی بات جو ہے وہ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ٹرن پہ جادوگروں کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اور پھر اس کے وجہ سے جادوگروں پہ کیا اثر پیدا ہوتا ہے، اور جادوگروں کی شخصیت و کردار میں ان کی ترجیحات میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی قرآن ہم نے پڑھا اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ جن بھائیوں کا کوئی سوال ہو وہ سوال ایک ایک کر کے رکھ دیں، اور جن کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو وہ ایڈ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔